کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بیوی سواری۔ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گر گڑاتے ہیں۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی پر نگاہ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہاں کے لیے نشانی بنایا۔ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب کو ہماری طرف پھرنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، اور قریب آیا سچا وعدہ تو جبھی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو۔ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، تمہیں اس میں جانا۔ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا، اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ،
اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وہ اس میں رینکیں یعنی چیخیں چلائیں گے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ جہنم سے دور رکھے اور جنت میں بے حساب داخلہ عطا فرمائے. تو بخش بے حساب کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. مدنی کے ناظرین، انسان کی کامیابی میں ایک بڑا کردار ہوتا ہے استقامت کا، کنٹینیوسلی ایک کام کرتے رہنے کا. اور استقامت ہی دیکھا جائے تو یہ ہمارے مزاج، ہمارے انداز اور ہمارے معاملات میں ختم ہوتی جا رہی ہے، مفقود ہوتی جا رہی ہے. تو آج ہم اسی استقامت پر بات کریں گے انشاءاللہ. نیکیوں پر بھی کیا ہو؟ استقامت ہو. اور اگر کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں تو سیکھنے پر بھی کیا ہو؟ استقامت ہو. اور اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی کیا ہو؟ استقامت ہو. اور کام کو کام سکھاتا ہے. اور یوں بعض اوقات جب بندہ کنٹینیوسلی لگاتار ایک کام کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے اندر بندے کو نہ صرف مہارت تامہ عطا فرماتا ہے بلکہ اس بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو ہے وہ گیٹس کو پیدا فرما دیتا ہے جسے ایکسپیرینس کے نام سے پھر انسان یاد کرتا ہے. تو ایکسپیرینس جو ملتا ہے، تجربات جو ہوتے ہیں، تو یہ استقامت کے ساتھ یہ نکھر کر کے جو ہے وہ سامنے آ جایا کرتے ہیں. تو اسی موضوع کو ہم لے کر کے چلیں گے انشاءاللہ. قرآن کریم نے بھی اس عنوان کو بیان کیا ہے انشاءاللہ الکریم، اس کو بھی لیں گے. عدنان بھائی سے پہلے کلام سنتے ہیں، پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. کرو تیرے کرو تیرے نام، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نام سے جا فدا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، جادو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ.
فدا دو جہاں سے بھی نہیں برا کرو کیا کرو دو جہاں نہیں کہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ گناہگاروں کا روز محشر گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہ دولہ دلہن شفاعت بنے گی دولہ دلہن شفاعت بنے گی دولہ نبی علیہ سلام ہوگا گناہگاروں کا روز محشر واللہ گناہگاروں کا روز محشر گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا کبھی تو چمکے گنج قسمت ہلال تمام ہوگا تمام ہوگا کبھی تو سر پہ مہر ہوگی کبھی تو سر پہ مہر ہوگی وہ مہر در خوش خرام ہوگا کبھی تو سر پہ مہر ہوگی واللہ کبھی تو سر پہ مہر ہوگی وہ مہر در خوش خرام ہوگا پڑا ہوں میں کی رہا سے کام ہوگا دلو جگر فرشراغ بنیں گے واللہ دلو جگر فرشراغ بنیں گے یہ دید مشک خراب ہوگا دلو جگر فرشراغ بنیں گے دید مجھ خراب ہوگا انہی کا منہ سب تکیں گے اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے انہیں کا
محشر واللہ گناہ گاروں کا روز محشر، گناہ گاروں کا روز محشر، شفیع خیر الانام ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اس غبو الہ غیری، میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا، گناہگاروں کا روز محشر، شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ وہی شافع، وہی مشفع، اسی شفاعت سے کام ہوگا۔ وہی شافع، وہی مشفع، اسی شفاعت سے کام ہوگا۔ ہماری بگڑی بنے گی اس دن، ہماری بگڑی، ہماری بگڑی بگڑی، ہماری بگڑی بنے گی اس دن، وہی مدار المحام ہوگا، گناہگاروں کا روز محشر، شفیع خیر الانام ہوگا۔ حضور روزہ ہوا جو حاضر، تو اپنی سج سج یہ ہوگی حامد۔ حضور روزہ ہوا جو حاضر، تو اپنی سج سج یہ ہوگی حامد۔ حمیدہ سر آنکھ بند لب پہ، حمیدہ سر آنکھ بند لب پہ، میرے درود و سلام ہوگا۔ حمیدہ سر آنکھ بند لب پر، میرے درود و سلام ہوگا۔ دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام۔ واہ، مرحبا مرحبا، کیا بات ہے عدنان بھائی، ماشاءاللہ کیا زبردست کلام پڑھا۔ خالد بھائی، جس طرح ہزاروں کے مجمع میں کلام پڑھا جاتا ہے، ویسے ماشاءاللہ عدنان بھائی نے کلام پڑھا ہے، اور کیا زبردست انداز میں پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت حامد رضا خان، حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر
اپنی کروڑ ہا کروڑ ان کی قبر انور پر رحمتوں کی برسات فرمائے کہ کیا ہی پیارا اور کیا ہی زبردست کلام جو ہے وہ آپ نے لکھا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عنوان پر اگر ہم آئیں اور استقامت آج کے ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ موضوع ہے، اسی کو ہم نے لے کر کے چلنا ہے، آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی شامل کرنا ہے۔ استقامت کی اہمیت اگر بیان کی جائے آصف بھائی، اور انیشیل سٹیج اور بنیاد پر اس کو بیان کیا جائے کہ اس کی ضرورت کتنی ہے دنیاوی اور اخروی کامیابی کے اندر، تو اس کو آپ کیسے ریٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، استقامت یوں کہہ لیں کہ ایک گولڈن کی ہے، واہ، اور چاہے وہ کام کا تعلق آخرت سے ہو، جی ہمارے دین سے ہو، جی یا پھر اس کا تعلق دنیا سے ہو، جی استقامت ایک ایسی گولڈن کی ہے کہ اس کی ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے۔ جتنے بھی تالے آپ نے کھولنے ہیں اپنے دنیاوی مقاصد کے یا اپنے دینی مقاصد کے، صحیح، استقامت ایسی چیز ہے کہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً ہر تالا کھول دیتی ہے۔ واہ، تو اگر آدمی کوئی کام مستقل مزاجی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، ثبات کے ساتھ اور میانہ روی کے ساتھ چلتے ہوئے اور کنٹینیو اس کام کو کرتا رہتا ہے، تو وہ کام اب چاہے اس کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کام اس کے عمل سے تعلق رکھتا ہو، صحیح، آخرت سے تعلق رکھتا ہو، جی، یا پھر وہ کام جو ہے وہ دنیا سے تعلق رکھتا ہو، تو ہر کام کے پیچھے ایک تو مقصد ہوتا ہے صحیح، کہ مجھے اس مقصد تک پہنچنا ہے۔ تو کوئی آدمی اپنا گول سیٹ کرتا ہے دنیا میں، کوئی اپنا فیوچر پلاننگ کرتا ہے، اور پھر اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ ورک شروع کر دیتا ہے، تبھی وہ اپنے گول کو اچیو کر سکتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ صحیح، اب اگر کوئی شخص مستقل مزاج نہیں ہے اور اس کی طبیعت میں استقامت نہیں ہے، مستقل مزاجی نہیں ہے، ثابت قدمی نہیں ہے، اور وہ تھک جاتا ہے بڑے جلدی یا پھر پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے مقصد پر تو اس کی نظر ہوتی ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کاوشیں ہیں انہیں وہ چھوڑ دیتا ہے، صحیح، یا پھر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو اس رکاوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پریشان ہو کر جو ہے نا وہ بیک ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو ایسی صورت میں وہ آدمی کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا، اور اگر پہنچ بھی جائے تو یوں سمجھیں کہ آدھا ادھورا پہنچتا ہے۔ صحیح، اگر مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور جو اس کام کو کرنے کا طریقہ ہے جی، اس طریقے کے ساتھ اگر وہ اس پہ دائم رہے، قائم رہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ صحیح، اچھا، پھر اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو جب تک منزل مقصود تک بندہ نہیں پہنچ جاتا، وہ اپنا گول اچیو نہیں کر لیتا، تب تک وہ اسے کام کرنا ہے۔ صحیح، اچھا، وہ حاصل ہو جاتا ہے تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں اس چیز کو حاصل کر لیا، بات ختم ہو گئی، لیکن اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد وہ چیز حاصل رہے، اس کے لیے پھر ایک اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے صحیح، کہ تاکہ وہ جو چیز ہمیں حاصل ہوئی ہے، جی، ہم جیسے کوئی شخص جو ہے فیکٹری بنانا چاہتا ہے، صحیح، وہ کاروبار اپنا ڈیولپ کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے دن رات اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کاوش کرتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ۔ جی، اب اگر کاروبار سیٹ ہو گیا، اب اسی طرح سے اس کا کاروبار سیٹ ہو گیا، یا پھر اس کو جو ہے وہ جو اس نے کوئی ایک کام کرنا تھا، کوئی اس نے فیکٹری بنانی تھی، یا اس نے کوئی بھی بلڈنگ بنانی ہے، پلازا بنانا ہے، صحیح، وہ اس کو حاصل ہو گیا۔ اب اس گول کے حاصل ہونے کے بعد، اس مقصد کے حاصل ہونے کے بعد اب وہ چیز قائم بھی رہے، تو اب اس قائم رہنے کے لیے ایک اور اسٹرگل کرنا ہوتا ہے۔ اب ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے یہ جو امپائر اس نے کھڑا کیا ہے وہ جو ہے وہ خراب تباہ ہو جائے، وہ جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے۔ تو اب اس ایک استقامت در استقامت کا معاملہ ہو گیا۔ صحیح، اچھا، لیکن جو دین کا معاملہ ہے، جی، تو دیکھیں دین میں ایک بندہ مومن کی جو منزل ہے وہ جنت ہے، واہ، اور اصل تو رب کی رضا ہے، جی، اور رب کی رحمت سے، اس کے فضل سے جنت تک ایک بندہ مومن نے پہنچنا ہے، رضا ملے گی تو ہی جنت ملے گی، تبھی ملے گی۔ جی، تو اصل، کیونکہ اصل تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی
جو ہے وہ اللہ کی مرضی خوشنودی۔ اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ کی رضا خوشنودی پانے کے لیے بندے کو مستقل مزاج ہونا پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے صحابہ کرام کی مثالیں ہیں۔ ایک تو پہلے درجے پر ایمان، پھر ایمان پر استقامت، ٹھیک ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر یہ کہا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایمان لے آئے، جی، اور ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے۔ ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے۔ ہاں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی شخصیات جو ہیں وہ سب سے زیادہ مستقل مزاج ہوتی ہیں۔ جی، اور آپ یہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ ایسے تھے، جن میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں جی، اور ان کے جو مخلص امتی بھی ہیں، فرمایا کہ ان کے جسموں سے ان کی کھالوں کو لوہے کی کنگھیوں سے جدا کر دیا گیا، کھینچ لیا گیا، لیکن اللہ کی وحدانیت سے انہیں کو پیچھے نہیں کر سکا، اللہ، توحید باری تعالیٰ سے پیچھے نہیں ہٹا سکا۔ ایمان پر ایسی استقامت آپ دیکھیں، بعض انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، تفاسیر میں، حدیث میں، ان کا ذکر ملتا ہے کہ کیسی کیسی مشکلات آئیں، حتیٰ کہ بعض انبیاء علیہ السلام کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا، لیکن ان کی ایمان پر جو استقامت ہے وہ آج بھی ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے، جی، اور ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ ہم مستقل مزاجی کو اگر ہم اپنانا چاہیں تو انبیاء کی سیرت ہمارے سامنے۔ پھر آپ یہ دیکھیں صحابہ کرام میں بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ایمان پر ثابت قدمی کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ وہ ہمارے سامنے حضرت سمیہ ہیں، حضرت جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کتنے صحابہ کرام ہیں، اور ان میں جو ہے وہ حضرت خبیب ہیں، حضرت خباب ہیں۔ ان صحابہ کرام نے کس قدر تکالیف اٹھائیں، لیکن اس کے باوجود استقامت کے ساتھ وہ اس پر ڈٹے رہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ جب ان کی عمر جو ہے وہ طویل ہوئی اور آخری عمر کی طرف بڑھے وہ، تو انہوں نے اپنی عبادات میں اضافہ کر دیا۔ تو مریدوں نے کہا کہ حضور اب تو آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب کچھ نفل کم کر دیں، کچھ روزے کم کر دیں، کچھ عبادتیں کم ہو جائیں۔ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، تو فرمایا کہ بھئی دیکھو، جب ریس ہو رہی ہو اور منزل بالکل قریب ہو تو گھوڑا جو ہے وہ اپنی رفتار بڑھا دیتا ہے، یا جو گھوڑے کو دوڑا رہا ہے وہ اپنی رفتار بڑھا دیتا ہے۔ کہا اب منزل تو بالکل قریب آ گئی ہے، اب تو دنیا سے جانے والے ہیں، اب چونکہ منزل قریب ہے تو اس لیے اب عبادت کی جو مقدار میں نے قائم کر رکھی ہے اس کو کم نہیں کرنا، ممکن ہو تو بڑھانا ہے۔ تو یہ اسلاف کا ایک انداز ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے محبوب عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو یعنی کہ اپنے آخری دم تک ایک بندہ مومن کو عبادت کا حکم ہے، ایمان پر استقامت، پھر عبادت پر استقامت۔ اور یہ یاد رہے کہ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، شریعت نے جو مقرر کر دیا ہے ان میں تو کوئی کمی نہیں کر سکتا آدمی، وہ تو شریعت نے پابند کر دیا کہ یہ اتنے ہی ادا کرنے، ٹھیک ہے جی۔ حج کے جو ارکان ہیں کوئی کہ میں اس میں سے کچھ کم کر لوں، میں ذرا ریسٹ کر لوں وہاں پر، تو ایسا نہیں ہے، وہ اسے پورے ہی ادا کرنے۔ نمازیں جتنی ہیں وہ پورے ادا، روزے پورے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ پوری دینی ہے۔ تو جو شریعت نے چیزیں مشروع کر دی، مقرر کر دی، لازم فرائض اور واجبات، ان میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ہاں جو نوافل ہیں ان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کوئی عمل مستقل مزاجی کے ساتھ کرے، استقامت کے ساتھ کرے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ یہ جو اگرچہ تھوڑا ہو نا، اس سے مراد نفلی عبادت ہے، کہ جو نوافل ہیں، تسبیحات ہیں، اپنے وظائف ہیں، آدمی دن رات کے کوئی نوافل مقرر کرتا ہے اپنے اوپر، یا تسبیحات پڑھنا چاہتا ہے، یا ذکر وغیرہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں ان میں اتنا ہی مقرر کرے جس کو نبھا سکے، اور تھوڑا مقرر کر لیتا آدمی، ایک تو اسے اچھی طرح سے نبھا لیتا ہے، اور دوسرا اس کے نفس پر گرا نہیں گزرتا، بھاری نہیں پڑتا، اس کو آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا لیتا ہے۔ تو یہ استقامت جو ہے دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے یا دینی اعتبار سے دیکھا جائے، یوں سمجھیں کہ آپ یہ گولڈن کی ہے کہ اگر اس کو بندے نے اختیار کر لیا
تو یوں سمجھ لیجئے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی بندے کے قدم چومتی ہے اور دینی اعتبار سے بھی بندہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ مرحبا، کیا خوبصورت انداز اور پیرائے کے اندر آپ نے استقامت کو بیان کیا سے اللہ آپ کو برکت دے، آمین۔ اور دونوں طرح دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی کامیابی کے لیے استقامت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیاوی کامیابی ہم وہی کامیابی کہیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں کامیابی ہے۔ اس کو چھوڑ کر کسی نے کوئی اور کامیابی کا اگر کوئی پیمانہ یا معیار یہ بنا رکھا ہے یا کوئی اور سٹینڈرڈ بنا رکھا ہے سکسیس کا، تو یاد رکھیے کہ جب قبر میں جانا ہے تو پھر تو سب کچھ کھل کے سامنے آ ہی جانا، بلکہ جب بندے کی موت کا وقت بالکل قریب آن پہنچتا ہے تو اس وقت بھی بہت ساری صورتحال بندے پر جو ہے وہ بعض اوقات واضح ہو جاتی ہے۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنی آنکھوں کو کھول لیا جائے، اس سے پہلے کہ وقت آنکھیں کھولے بندے کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں خود کھول لے اور وہی کام کرے، وہی اسی سمت میں آگے بڑھے جو اسلام کے اندر پرمیزبل ہے، جس کی اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے۔ وظائف کے اعتبار سے بھی جو گفتگو فرمائی ہے آصف بھائی نے، میں نے ایک بات سیکھی ہے خالد بھائی، ان کی ساری گفتگو بالخصوص جو آخر میں فرمائی ہے اس سے جو ایک نچوڑ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ استقامت ہمیں جو ہے وہ مل جائے تو اس کے لیے آپ کو اپنی کیپیسٹی بھی دیکھنی پڑے گی، وہ کتنی ہے، یعنی آپ کتنا جو ہے وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اور ایک بوجھ تو باہر اٹھانا ہی پڑے گا، یہ تو ہے بوجھ تو اٹھانا ہی ہے، ابتداً کچھ تکلف کرنا پڑتا ہے، کچھ تکلیف کرنی پڑتی ہے، پھر راستے کیا ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے اگر کہیں گھومنے بھی جانا ہے اور کبھی پہلے نہیں گئے تو بعض اوقات راستے میں کیا ہوتا ہے، تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ہم سوچتے ہیں یار ہم تو مطلب گوگل میپ لگائیں گے اور بالکل وہاں پہنچ جائیں گے، اور وہ میپ پھر بعض اوقات کیا حال کرتا ہے کہ یہاں سے گھما کے یہاں سے جو ہے وہ گھماتا ہے اور گھما کے دوبارہ وہیں پر لے کر کے آتا ہے۔ تو بہرحال میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابتداءً بندے کو کچھ جو ہے وہ اس میں مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس مشقت کی بھی کیا ہے، ایک قیمت ہے۔ وہ قیمت کیا ہے؟ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، تھوڑی مشقت برداشت کی تو اس کی قیمت کیا ہے؟ حسین نظارہ اللہ کی قدرت کا بندے کو جو ہے وہ کرنے کو ملے گا۔ تو یوں ہی کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں بھی ابتداءً اس کو کچھ مشقت برداشت کرنی پڑے گی، لیکن اس کے بعد جو اس مشقت کی جو قیمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ سکسیس ہے۔ وہ اللہ اگر نیکی کر دنیاوی کام ہے تو وہ سکسیس ہے، کامیابی ہے، اس کا پایہ تکمیل کو پہنچنا ہے، مکمل ہونا ہے، اور اگر وہ کوئی نیکی ہے تو اس کا جو ریوارڈ ہے وہ اللہ پاک کی رحمت کی شکل میں جو پھر انسان کو ملنا ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ اور جب ایک دفعہ ہو کر آ گئے اب دوبارہ جانا کیا ہو جائے گا، آسان کا پتہ ہوگا، یہاں یہ رستہ ہے، یہ ہرڈل ہو سکتا ہے، یہ رکاوٹ ہو سکتا ہے، جانا ہے تو یہ کچھ جو ہے وہ لے کر کے جانا ہے۔ تو بہرحال یاد رکھیے استقامت یہ مشکل راہ ہے لیکن ناممکن راہ نہیں ہے۔ تو اپنے لیے اپنی کیپیسٹی دیکھ کر کے کوئی دنیاوی کام ہے تو وہ بھی سلیکٹ کیا جائے، اور وظائف کے اعتبار سے بھی جیسے بتایا، نفلی عبادات کے اعتبار سے بھی اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جی، جس طرح نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ترغیب ملتی ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کو بیان فرمایا کہ کم عمل ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو۔ کہیں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ ہو اگرچہ تھوڑا ہو، لیکن وہ تھوڑا ہے وہ کنٹینیوسلی جاری رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کاملین کی نشانیوں کو جہاں بیان فرمایا، ایک تو ان کا ترہ، ان کو جو ریوارڈ ملنا ہے اس کو بیان فرمایا کہ نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، لیکن کیوں ہے، کس کا بدلہ ہے؟ یہ ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کانو یتقون یہ ماضی استمراری کا صیغہ کہا جاتا ہے، یعنی پاسٹ کنٹینیوز، ماضی میں مستقل طور پر کسی کام کا ہوتے رہنا، کرتے رہنا، آپ نے ایک اچھی ڈیوریشن اس کام کے ساتھ گزاری ہو۔ تو اولیاء وہ ہیں جو ہیں تو ایمان والے لیکن مستقل تقوی اختیار کرنے والے تھے، مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے، عبادات بجا لانے والے۔ استقامت کی ایک تعریف بھی یوں بیان کی گئی کہ استقامت ہے یہ کہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کے کام بندہ اختیار کر کے رکھے،
اور پھر اس پر ثابت قدمی رہے. یوں نہیں کہ آج تو یہ کر لیا کل سے پھر وہی پرانی روٹین پر آ گئے. یہاں پر ادخلوا فی السلم کافہ والا معاملہ بھی پیش نظر رہے کہ اسلام میں داخل ہونا ہے پورا داخل ہونا ہے. یعنی گناہوں سے بچنا یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے اور نیکیاں کرنا یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے. اب اس پر استقامت بندہ حاصل کر کے رکھے گا تو استقامت یوں بھی ضروری ہوگی کہ آپ دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے لیے مثال ارشاد فرمائی کہ پانی کا ڈراپ قطرہ قطرہ پانی پتھر پر بھی گرتا رہتا ہے, ہوتا کتنا ہے, قطرہ تھوڑا ہے. یعنی پانی میں اگر قلیل کی مقدار بیان کی جائے تو قطرے کی مثال دی جاتی ہے. لیکن ارشاد فرمایا کہ ایک قطرہ بھی پانی اگر کسی چٹان پر گرتا رہے, کسی پتھر پر گرتا رہے, قطرہ قطرہ گرے, مستقل مزاجی سے گرے, تو اس میں بھی سوراخ کر کے اپنی جگہ بنا لیتا ہے. لیکن اگر بہت سارا پانی کسی پتھر پر یوں ہی اونڈیل دیا جائے تو وہ بہت سارا ایک ساتھ بہہ تو جائے گا لیکن اس میں ٹھہراؤ نہیں پائے گا, اس میں جگہ نہیں بنا سکے گا. تو بندے کو چاہیے کہ استقامت ہی اختیار کرے, مستقل مزاجی سے ہی کام کرے. اور بہت پیارا اللہ آصف بھائی نے کہا, مجھے اس لفظ کا بہت مزہ آیا کہ یہ گولڈن کی ہے بندے کے ہاتھ میں, بندہ کرتا رہتا ہے. آپ یہ دیکھیے سلمان بھائی, صحیح اور غلط سے قطع نظر ایک پیشہ ور بھکاری بھی ہوتا ہے نا, وہ کسی کے پیچھے پڑ جائے اتنی دعائیں دے گا نا, مطلب ہمارے پاس شاید آمین کہتے ہیں ہم تھک رہے ہوں گے, وہ دعائیں دیتا نہیں تھک رہا ہوگا, لیکن وہ مستقل لگا رہے گا لگا رہے گا لگا رہے گا. بالآخر بندہ بولے گا یار اس سے جان چھڑانی ہے, اس کو دے کے فارغ کرو. اس کی استقامت آپ جان رہے ہوتے ہیں یار اس نے کرنا کیا ہے, یہ پیشہ ور آدمی ہے, پیشہ ور بھکاری ہے, غلط کام میں پیسے کو ضائع کرے گا, حقدار نہیں ہے. یہ 4 حقدار آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود وہ غیر مستحق بندہ بھی آپ کے ساتھ مستقل لگا ہوا ہے, تو وہ اپنی مراد پا کے باہر آ جا رہا. صحیح. استقامت کی یوں ہی مثال ہے کہ جہاں بندے نے اسٹرگل شروع کی, اچھا کام ہے, تو وہاں تھک نہ جائے. ایک مثال دی جاتی ہے سلمان بھائی, ایک پکچر دکھائی جاتی ہے سوشل میڈیا پر وقتاً فوقتاً, یعنی جو موٹیویشن کے دائرے میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس پکچر سے موٹیویشن لے رہا ہوتا ہے. وہ کیا کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں کدال ہے اور وہ پہاڑ کو کھودتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے, اور وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. یعنی اس کو یوں پکچر کو دکھایا جاتا ہے کہ پہاڑ کے اندر کی گویا آپ کو چیز دکھائی دے رہی ہے, پیچھے ہیرے جواہرات کھودتا ہوا آگے جا رہا ہے, ابھی تھوڑا ہی پارٹ باقی ہے اور آگے اس کے خزانہ ہے, لیکن وہ تھک جاتا ہے اور کہتا ہے بس میں جا رہا ہوں, بہت ہو گیا, اب میں نہیں کر سکتا, اب میں یہ ہتھیار ڈال دیے نا اپنے, اب نہیں کر سکتا, آگے نہیں بڑھوں گا. چلا جاتا ہے اور ایک بندہ آتا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے, اس نے کام کرنا ہے اور کرتے ہی جانا ہے. بالآخر وہ جو تھوڑی سی جگہ رہ جاتی ہے نا, جو پہلے والے کے مقدر میں نہیں تھی, یا استقامت کو چھوڑ کر اس نے اس خزانے کو پانے سے محروم رہ گیا, وہ یہ بندہ استقامت اختیار کرتا ہے, تھوڑی سی سے زیادہ کرتا ہے, اللہ کریم اس کو خزانہ عطا فرما دیتا ہے. یوں استقامت کی انسان کی زندگی میں بہت ویلیو ہے اگر بندہ اس کو کرنا سیکھے. یوں سمجھیں سلمان بھائی, بندہ کسی ٹیسٹ میں ایڈمیشن لیتا ہے, کسی کلاس میں ایڈمیشن لیتا ہے, اب بتایا گیا کہ جناب 1 سال کی آپ کی ڈیوریشن ہے پڑھائی کی, اور اس کے بعد آپ نے پیپر دینے. اس نے پڑھا 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 پڑھ پڑھا کے یہ فارغ ہو گیا, قطع نظر اس سے کہ اس نے سیکھا کیا اور اس نے سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں آیا کہ نہیں, کیونکہ فی زمانہ سرٹیفکیٹ کی ویلیو ہے. کرنے کے بعد یہ کہے اب تو ساری پڑھائی ختم ہو گئی, اب تو ٹیسٹ کی تیاریوں کا کہا ہوا ہے, پیپرز کا کہا ہوا ہے, اب کون جائے گا, اب چھوڑو بھائی, جو میں نے حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا. اس نے اتنا ٹائم لگایا, جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل بھی کر لیا, اس کے سینے میں موجود ہے, اس کے رجسٹرڈ بھرے ہوئے ہیں. لیکن کیا اس کورس کی بنیاد پر یہ کسی ادارے میں اپلائی کرتا ہے, اسے جاب دی جاتی ہے, اسے کہا جاتا ہے وہ چند دن آپ کے جس میں آپ نے سرٹیفکیٹ کا انتظار نہیں کیا, وہ استقامت کو چھوڑنا آپ کے لیے اس جاب کو چھوڑنے کے مترادف ہو گیا. یہ جاب آپ کو نہیں مل سکتی, کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہاں صبر کیا ہوتا, 4 دن رہے ہوتے اور سرٹیفکیٹ لے لیا ہوتا نا, تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جاتی. بندہ بہت منزل کے قریب آ کر کبھی
یوں تھک کر بیٹھ جاتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہی رہ جاتا ملنا ہے. تھا اس سے محروم. ہائے ہائے ہائے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یہاں ایک اور بات بھی جو میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک معلوماتی بات بھی ہے. خالد بھائی، پانی سے پہاڑ کی چٹانیں یہ پہاڑ سے کٹ کر جو ہے نا وہ پھٹ کر یہ گر جاتی ہیں نیچے. ایسا ہے. یقیناً. اچھا کیسے؟ پانی، تھوڑا پانی بھی بعض اوقات جب پہاڑ کی چٹانوں کی جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے جاتا ہے، اور پھر جب ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر یہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک پانی کی کثافت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. یعنی آپ پانی کو آپ ٹھنڈا کرتے چلے آئیں تو 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر اس کا 0 تک، بلکہ تو کیا ہوگا؟ پانی کی کثافت کیا ہوگی؟ یہ بڑھے گی. تو وہ پانی جو پہاڑ کی چٹانوں کے کونوں خدروں میں جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، جب لیول اس کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہیٹ کا لیول نیچے جا رہا ہوتا ہے، کولنگ لیول اپ ہو رہا ہوتا ہے، پانی ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے، تو 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 0 تک جب اس کی کثافت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. تو وہ تھوڑا سا پانی بھی کیا کرتا ہے بعض اوقات؟ وہ چٹان کو پہاڑ سے الگ کر دیتا ہے. اچھا، اس کا تجربہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بآسانی ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں اگر آپ برف جماتے ہیں، جیسے آپ نے کسی سٹیل کے برتن میں اگر برف جمایا ہے تو آپ کو تھوڑی سی برف اوپر کی طرف اٹھی ہوئی آپ کو اس کی نوک نظر آئے گی، اگر آپ نے یہ کنسیڈر کیا ہو، اس پہ غور کیا ہو. برتن کبھی ٹیڑھے ہو رہے ہوتے جی، کبھی پلاسٹک کے برتن میں یوں کیا، یا مستقل طور پہ دوسرے برتن میں بھی آپ یوز کر رہے ہیں جی، تو وہ ٹیڑھا ہو جاتا ٹیڑھا ہو ہے، جاتا یہ ہے. چینج کر لیتا ہے. جی، تو یہ کیا ہے کہ پانی کی کثافت کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑھتی ہے. تو بہرحال انٹینسٹی بھی جو ہے وہ بندے کے اندر ایک ہونی چاہیے، اور ہمت بھی ہونی چاہیے، اور حوصلہ نہ ہارے، واہ. اور سستی کو بھی دور بھگائے. استقامت کی جو یوں بولیے کہ دشمن چیزیں ہیں، یا جو استقامت ختم کرنے والی چیزیں ہیں، ان میں سستی کا بڑا عمل دخل ہے. ہاں، اٹھ جاتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے چلے ہی جاتے ہیں، جانا ہی ہے، کام پہ ہی جانا ہے، ابھی تھوڑا ٹھہر ہی جائیں، کتنا ٹائم باقی ہے؟ ہاں ابھی تو آدھا گھنٹہ جو ہے وہ باقی ہے جاب میں پہنچنے کے لیے، تو چلو تھوڑا موٹر سائیکل تیز چلا لوں گا، 10 منٹ تھوڑے اور یہ کر لوں وہ کر لوں. او بھائی اللہ کے بندے اٹھ جاؤ بھائی، اٹھیں اپنا مطلب اللہ رسول کا ذکر کریں. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اپنی روٹین درست کریں. نماز کے وقت میں کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں، اور سونے کے وقت میں کیا کر رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے کہ رات کو اللہ نے جو ہے وہ آرام کے لیے بنایا ہے، دن کو کام کاج کے لیے بنایا ہے. تو رات اگر جاگنی بھی ہے تو اگر ذکر اذکار میں جاگ رہا ہے، عبادت کر کے جاگ رہا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما پر عمل کرتے کرتے جاگ رہا ہے، تو یہ اس کی ایک الگ بات ہے. لیکن ایسے ہی گیمیں کھیل کے جو ہے وہ جاگ رہا ہے، گیمیں کھیلتا جا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، سوشل میڈیا فارغ فالتو کا جو ویڈیو دیکھی ہوئی ہے وہی پھر دیکھ رہا ہے، پھر 2 بارہ 6 بارہ 4 بارہ 5 بارہ 6 بارہ 6 بار، اب 7ویں بار بھی دیکھے گا تو اس میں جو تھا وہی تھا بھائی جان، کچھ اور اس میں سے نہیں نکلنا. تو یوں اپنا ٹائم جب ضائع کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ سستی کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ سستی آ جاؤ، اور ہمارے رگ و پے میں سرایت کر کے ہمارے معاملات کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ چھا جاؤ. صرف بھائی کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، سستی جو ہے وہ واقعی انسان ایسے ہی آئے گی نا جی. بالکل جی، ایسی ہی آئے گی. اور بھی یہ اس طرح کی چیزیں، ظاہر سی بات ہے، کم ہمتی ہے، حوصلہ نہیں ہے. ہمت والے تو فوراً جو کام کرنا ہے وہ کرتے ہیں، اور کل کر لوں گا اس کی عادت ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی کہ میں کل کر لوں گا. اور یہ جو جملہ نا کل کر لوں گا، اس نے تو بڑوں کو سست کر دیا. دیکھیں، یاد رہے کہ ایک آدمی بڑا ذہین ہے، سمجھدار ہے، لیکن وہ سستی جو ہے وہ اس میں شکار ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات تو اتنی سستی ہوتی ہے کہ سستی بھی شرم آ جاتی ہے کہ یار میں کس بندے کے ساتھ آگے اللہ اکبر. تو اس لیے جو ہے وہ سستی پر استقامت. ہاں جی، سستی پر استقامت یہ بھی کہہ لیں. تو یہ یعنی کہ بری استقامت ہے، جس طرح گناہوں پر استقامت ہے، بری استقامت ہے، غلط راہ پہ استقامت ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ویڈیو دیکھی ہے، گناہوں بری ویڈیو دیکھی ہے، اب اس کو پھر دیکھ رہا ہے، تو یہ گناہوں پر استقامت ہے، اور اس کو سست بھی یہ کرے گی، اور جو مقاصد ہے اس سے بھی دور کرے گی. ہاں، کوئی بھی خراب تلاوت قرآن کی کوئی ہے، یا پھر نعت ہے، بیان ہے، اسے 100 بار سنیں. جس طرح 100 بار کسی کتاب کا مطالعہ کر لینا،
تو 100 بار کوئی بیان سن لینا تو ایک الگ بات ہے. تو جو سست کرتی ہیں چیزیں، اور اللہ کا ذکر تو ہر بار اس کو جو ہے وہ آگے بڑھائے گا، تر و تازہ کرے گا، اور اس کے ایمان کو جو ہے وہ تازگی نصیب ہوگی. تو خیر سستی جو ہے وہ واقعی ایسی چیز ہے کہ جس نے بڑوں کو ان کی جو ہے وہ مقصد سے دور کر دیا، منزل سے دور کر دیا. اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ادارے ایسے سست لوگوں کی خدمات سے محروم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہنا تو اسی کو چاہیے کہ یہ بندہ محروم ہو گیا ہے، ادارہ تو کسی اور ایکٹیو بندے کو جو ہے وہ ہائر کر لے گا. تو ہونا یہی چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی جاب کر رہا ہے یا پھر وہ جو ہے وہ کوئی دینی کام کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو اس میں بھی دیکھیں سستی اگر آئے گی تو بزنس بھی تباہ ہوگا. گھر کے معاملات اگر سست روی کے ساتھ چلتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے معاملات خراب ہوں گے. ابھی ایک کلپ وائرل ہو رہا تھا اپنے دعوت اسلامی کا جو مدری چینل کا جو پیج ہے، اس سے وہ غالباً قربان بھائی کا غالباً وہ کلپ ہے کہ جس میں گھر کے اندر کے جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ اس میں کچھ کام جو ہے وہ گھر کی خاتون کو کرنے ہوتے ہیں، لیکن گھر ہی کے کچھ کام ہوتے ہیں وہ گھر کے مرد کو کرنے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک مثال دی کہ بھئی دیکھیں گھر میں الماری کا لاک خراب ہو گیا ہے، وہ گھر کی خاتون خانہ وہ تو نہیں بنائیں گی نا، خاتون خانہ تو نہیں بنانا، وہ کپڑے رکھ سکتی ہیں، اس کی سیٹنگ کر سکتی ہیں، لیکن جو لاک ہے وہ تو انہی کو بنانا ہے، ہینڈل ٹوٹ گیا ہے وہ تو انہی کو بنوانا ہے. اب جی ٹھیک ہے بن جائے گا. تو وہ قربان میں نے بتایا اس مثال میں کہ ایک دن جو ہے وہ اس کو الماری کو کھولنا تھا تو کہتے ہیں کہ وہ خاتون نہیں تھی، تو شوہر نامدار سست شوہر جو تھے ان کو جو ہے وہ خود کھولنی پڑی الماری. اب الماری کھولنے لگے تو اتنی تکلیف کے ساتھ وہ کھلی ہے، ہینڈل نہیں ہے اس کے اندر، تو مشقت کے ساتھ کھلی اور ان کے ہاتھ میں بھی لگ گئی. اب جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو ہے زوجہ سے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہا یہ اتنے عرصے سے میں کہہ رہی تھی آپ نے اس کو نہیں بنوایا. پھر اپنی انگلی دکھائی انہوں نے کہ یہ دیکھو میری انگلی میں کتنا زخم ہو گیا اس کو کھول کھول کے. اب یہ دیکھیں کہ یہاں اس شوہر کے گھر کے کرنے کے کام ہے، اور اب خود دیکھیں کہ گھر میں بھی بندے کو ایکٹیو رہنا چاہیے. گھر میں ایکٹیو رہے گا تو جو گھر میں سرپرست ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے. اگر اسی کو سستی گھیر لے گی، وہ استقامت سے جو ہے وہ دور رہے گا، تو آگے بچوں میں استقامت کیسے آئے گی، بچے کیسے ایکٹیو رہیں گے؟ اب یہ سست ہے تو وہ سست اعظم پیدا ہوں گے گھر میں. تو اس لیے گھر کے معاملات کو مینیج کرنا ہے تو وہاں سستی سے دور ہونا ہوگا. آفس میں یہ چاہتا ہے کہ میری ترقی ہوتی رہے تو یہاں اس کو ایکٹیو رہنا ہوگا اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. ورنہ سستی جو ہے وہ گھر میں بھی تباہی لاتی ہے، باہر بھی تباہی لاتی ہے، اپنی ذات کو بھی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار انسانوں کر دیتی ہے. تو اس لیے سستی واقعی جو ہے وہ قاتل کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ انسان کی جو ہے وہ امنگوں کی قاتل ہے، انسان کے مقاصد کی قاتل ہے، اور انسان کے جو معاشرتی زندگی ہے اس کی قاتل ہے. سستی سے جو ہے دور ہونا چاہیے. انسان کی صلاحیتوں کی قاتل ہے سستی، صلاحیتیں نہیں بڑھنے دیتی. جب ایک بندہ ایک کام ایک تھوڑی سی دیر میں سیکھ سکتا ہے اور پھر کچھ وقت تک اس کو کرنے کے بعد اس میں باقاعدہ یہ تجربے کار ہو سکتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے یہ سیکھنے سے ہی محروم ہے، اس کے آگے اسکلز ڈیولپ ہوں گے ہی نہیں. تو سستی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو شاید مستقل طور پر کسی بڑے فائدے سے محروم کر دے. آج جو کئی لوگ آپ کو اس طرح کے ملیں گے آصف بھائی کہ وہ وقت گزرنے کے بعد نہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار اس ٹائم نا یہ کام کر لیا ہوتا جب وقت تھا، شاید بھی اس پر ایک مثال دی ہے کہ صحافی نے لکھا تھا کہ وہ اگرچہ وہ ٹھیک نہیں ہے مثال، وہ یوں ٹھیک نہیں ہے کہ بھئی شریعت نے منع کیا کسی کو مارا جائے بلا وجہ. وہ یوں مثال دی گئی ہے کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آیا نا کہ یہ مکہ میں اس کو مارتا، تو اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. تو یعنی کہ جب موقع تھا تو اس وقت وہ کام کرنا چاہیے، مقصد یہ تھا. تو اس لیے جو نا لڑائی کے بعد مکہ یاد آیا تو اپنے اوپر مار لیں. اب یہ خالد بھائی نے جو کہا ہے کہ بھائی آدمی کہتا ہے کہ کاش میں اس وقت کر لیتا، اب وہ کاش 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 اسی کو جو ہے نا وہ کف افسوس کاش ہی رہ جائے گا. پھر آگے 2-4 مرتبہ اور بھی کاش ہی بولنا ہے اور کیا. ہاں جی. یہ سستی دور بھگائیں، سستی سے نجات پائیں. اور بعض اوقات والدین بھی اپنی اولاد کو بھی یہ سستی کا ٹونک دے رہے ہوتے ہیں. ایسے ٹونک تو دیتے ہیں اس کے لیے، صحت کے لیے اور چست کرنے کے لیے. آج رہنے دیں مدرسے، کوئی بات نہیں، بچہ نہیں اٹھ رہا تو تھوڑا سو لینے دیں اس کو. اللہ، یہ مدرسے جانا ہے. ابھی کون سا یہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، پی ایچ ڈی تھوڑا آرام کر لے گا. ہاں یہ بات بھی ہوتا ہے. آپ یہ کون سا پی ایچ ڈی کر رہا ہے یا ایم فل کر رہا ہے یا مطلب ڈاکٹر بن رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے،
تو یہ باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. تو جو مستقل مزاجی کا عادی بندہ جو ہے اپنی اولاد کو بنائے، نہ کہ اس کو کیا کرے، اس کو سستی دلائے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور سستی سے ہماری جان چھڑائے. یہ سستی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. جو نمازیں بھولے ہوئے اس میں سستی کر رہے ہیں، ان کے لیے پھر بربادی ہے. تو اس میں سستی اس میں بھی نہیں کرنی. اور میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، اگر اللہ کریم نے آپ کو کوئی جو ہے وہ جاب عطا فرمائی ہے، کوئی نوکری عطا فرمائی ہے، کوئی بزنس کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو اس کو اپنی نظر اپنی سستی کی بھینٹ مت چڑھائیں. ورنہ یاد رکھیے کہ حالات بدلتے ہوئے زیادہ وقت لگتا نہیں ہے. اور کبھی کبھار انسان کو نعمت کا احساس نہیں ہوتا کہ میرے پاس یہ جو جاب ہے یہ نعمت ہے، لیکن جب وہ چلی جاتی ہے اور اس کی اپنی سستیوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، پھر بندہ سوچتا ہے ہائے میں یہ نہ کرتا. تو ہائے میں یہ نہ کرتا، اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ بندہ سستی کو دور بگائے اور جو اس کے اچھے اور پازیٹیو اور جو فروٹفل کام ہیں ان کو استقامت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہوا چلتا چلا جائے. ناظرین کو ہم ابھی ایک پیکیج دکھانے جا رہے ہیں مدینہ حضور کا، اور پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اس میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے مدینہ الرسول، مدینہ حضور کا. ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مدینے کی بھی کیا بات ہے. یہ وہ مبارک شہر ہے جس کے لیے لاکھوں دل بے قرار رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں حاضری کے لیے. یہ وہ پیارا شہر ہے جس کی عظمتوں کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا. قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کو 3 دن ہوئے تھے. یعنی آپ کے وصال ظاہری کے 3 دن کے بعد ایک بدو حاضر ہوا اور اس نے اپنے آپ کو قبر منور پر گرا دیا اور اس کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور یوں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ پاک سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے، اور وہ یہ ہے. پھر اس نے یہ آیت پڑھی سورہ نساء کی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اب یہ آیت پڑھ کے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے لیے استغفار فرمائیں. قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، یعنی تحقیق تیری مغفرت کر دی گئی، تیرے گناہ بخش دیے گئے. عیب محشر میں کھلا ہی چاہتے تھے میں نثار، ڈھک کے پردہ اپنے دامن کا چھپایا شکریہ. مدینہ المنورہ میں حاضر ہونے والا، قبر منور کی حاضری پانے والا، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانے والا، روضہ پاک کی زیارت پانے والا کتنا خوش نصیب مومن ہے. ایک واقعہ بڑا پیارا جو ہے وہ کتابوں میں بیان کیا گیا. مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے عیون الحکایات، اس میں امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے کہ حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں روضہ رسول پر حاضر تھا. ایک اعرابی یعنی عرب کے گاؤں کا رہنے والا آیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طرح عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ پر جو سچی کتاب نازل فرمائی اس میں یہ آیت بھی ہے.
پھر اس نے یہ آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اب یہ آیت پڑھنے کے بعد اس نے کہا اے میرے آقا و مولا، میں اللہ غفور سے اپنے گناہ و قصور کی معافی طلب کرتے ہوئے حاضر دربار ہوں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بناتا ہوں. یہ کہہ کر وہ عاشق رسول رونے لگا اور اس کی زبان پر یہ اشعار جاری ہو گئے. یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم روح الفداء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. یعنی اے وہ بہترین ذات جس کا مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا تو اس کی عمدگی اور پاکیزگی سے میدان اور ٹیلے معطر ہو گئے. میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ آرام فرما ہے، جس میں پاک دامنی سخاوت اور عفو و کرم کا بیش بہا خزانہ ہے. وہ عاشق رسول کافی دیر تک ان اشعار کی تکرار کرتا رہا. حضرت محمد بن حرب ہلالی کہتے ہیں وہ عاشق رسول کافی دیر تک ان اشعار کی تکرار کرتا رہا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، اشکبار آنکھوں سے رخصت ہوا. حضرت محمد بن حرب ہلالی کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، پھر جا کے میں سویا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے. آپ نے اپنی زیارت کا شرف عطا کیا، پھر فرمایا الحق الرجل فبشر ان اللہ تعالی قد غفر له بشفاعتی. یعنی اس اعرابی سے ملو اور اسے خوشخبری سناؤ کہ اللہ رب العزت نے میری سفارش کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی ہے. ذوق نعت میں برادر اعلیٰ حضرت کیا خوب کہتے تھے، سرگزشت غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. یہ ہے مدینہ الرسول، یہ ہے ہمارے حضور کا مدینہ. یہاں آنے والا محروم نہیں رہتا، یہاں آنے والے کی بخشش ہوتی ہے، شفاعت نصیب ہوتی ہے. یہاں آنے والے محروم نہیں رہا کرتے. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب کہتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ الرسول کی بعد اب حاضری عطا کرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ، اللہ آقا کریم کے دربار کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. عابد بھائی یہ بتائیں کہ وقتی پابندی پر استقامت یہ جو ہے وہ کیسے مل سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص کامیاب ہوتا ہے اس کے پیچھے استقامت ہوتی ہے، ایک اچھی استقامت. استقامت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. بری استقامت جیسے گناہوں پر استقامت ہے کسی کو معاذ اللہ، تو اچھی استقامت ہمیشہ کامیاب آپ شخص کو دیکھیں گے کہ وہ استقامت کے ساتھ چلتا ہوتا ہے، اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا معاملات سب اس کے استقامت سے ہو رہے ہوتے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. اور نیکیوں پر استقامت یہ تو اللہ کریم بھی چاہتا ہے، قرآن کریم حدیث کریمہ میں اس کا ذکر موجود ہے. ایک مقولہ ہے الاستقامت فوق الکرامہ، جی کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑھ کر ہے. حضرت ابو علی زوجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کرامت کے طلبگار نہ بنو، تم کرامت کے طلبگار نہ بنو بلکہ تم استقامت سے عمل کرنے والے بنو. کیونکہ اللہ تمہارا جو نفس ہے وہ کرامت چاہتا ہے اور اللہ کریم تم سے استقامت چاہتا ہے کہ اس عمل میں تم جو ہے وہ استقامت سے وہ عمل کرتے رہو. نماز ہو تو بھی استقامت سے ہو. حدیث کریم میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم اس شخص کی طرح نہ ہونا کہ جس نے رات کو عمل کیا، نیک یعنی نوافل پڑھے، پھر وہ اتنا پڑھے پھر اس نے چھوڑ دیے. ایسا نہ کرو، بلکہ رات کو عمل کرو، نیک اعمال کرو، لیکن اس کو دائمی رکھو، ہمیشہ رکھو، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر عمل تھوڑا ہے تو اس کو آہستہ بڑھائیں. اب مدنی انعامات کو دیکھ لیں آپ، امیر علیہ سنت نے جو مدنی انعامات عطا فرمایا جس کو 72 نیک اعمال کا نام دیا گیا ہے، اب اس کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ ایک ہی دن میں آپ نے 72 کر دینے ہیں پورے،
یا ایک ہی مہینے میں آپ نے 72 پر عمل کرنا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ پہلے دن والے عمل کرنے والے اور ہیں، ہفتے والے اور ہیں، آہستہ آہستہ بس اس کو فل کرنا شروع کریں. 5 ہوں گے، 10 ہوں گے، 30 ہوں گے، 20 ہوں گے، انشاءاللہ وہ اعمال بڑھتے چلے جائیں گے اور بندہ جو ہے وہ نیک اعمال پر استقامت پا لے گا. اور استقامت پانے کے لیے آپ نے ایک طریقہ ہی بتایا کہ ہر مہینے اس کارڈ کو فل کر کے اپنے ذمہ دار کو جمع کرائیں. جب یہ ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ نیک اعمال پر استقامت رہے گی. وقت اور کی بات کی ہے، ایک اس میں اضافہ کروں گفتگو میں کہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ سامنے موجود ہے ہمارے سلمان بھائی کے، تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کی زیارت کر رہے ہیں. اس میں ایک ٹائم مینجمنٹ کے تعلق سے ایک مضمون چل رہا ہے، اس کی 4 قسطیں جو ہے وہ اس میں شامل ہو چکی ہیں، شائع ہو چکی ہیں. اگست کے مہینے میں اس کی 4تھی قسط جو ہے وہ چھپی ہے، 5ویں قسط اور آئے گی. اس کا پورا جو مضمون ہے وہ ٹائم مینجمنٹ، اپنا ٹائم کو کیسے مینیج کریں، وقت کی قدر کیسے کریں، اسلاف نے کیسے قدر کی، ہم کیسے قدر کریں، اور ٹائم ہمارا کیسے بچ سکتا ہے. اس ٹائم کی ہم جو ہے وہ استقامت کے ساتھ ہم ٹائم کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ الحمدللہ بہت ہی پیارا مضمون ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کو. اور ماہنامہ فیضان مدینہ تو ماشاءاللہ ایک انسائکلوپیڈیا کی شکل میں ہوتا ہے کہ اس میں جو درجنوں مضامین الگ الگ نوعیتوں کے، الگ الگ مفاہیم کے، موضوعاتی اعتبار سے ہوتے ہیں. تو ہمارے انشاءاللہ دین اور دنیا کے بہت سارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے، بشرطے کہ ہم پڑھنے کے بعد اس پر عمل کریں. واہ واہ واہ، کیا بات کہی ہے. اصل بھی پڑھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے. یہ بھی بات ہے نا کہ بعض کا ٹائم مینجمنٹ بندہ پڑھ رہا ہے، ویسے ٹائم مینجمنٹ پڑھنی بھی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہے، ٹائم مینجمنٹ کرنی بھی ہے. یہ یہاں بعض کا سستی کا سامنا ہوتا ہے، یا یہاں پر توجہ نہیں ہوتی. یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو، وہ بھی سن لو. کرنا کیا ہے بھائی، جو پہلا کرنا تھا وہی ہے جو کرتے آ رہے ہیں اگوں میں یہی ہے جی. تو یہ پھر اتنا سننے کا تردد کرنے کی پھر حاجت یہ ہے یا نہیں، اس پر بہرحال غور کر لینا چاہیے. اللہ عافیت والا معاملہ عطا فرمائے. اسلام ہمیں وقت کی پابندی بتا رہا ہے، کائنات کا نظام بھی ہمیں وقت کی جو ہے وہ وقت کی قدر کا اور وقت کی اہمیت کا پتہ دے رہا ہے. وقت ہے کہ سورج آ رہا ہے اور وقت ہی ہے کہ سورج جا رہا ہے. آپ دیکھیے، آپ ویدر فورکاسٹ چیک کریں نا، آپ کو اس میں ملے گا سن رائز ٹائم اور سن سیٹ ٹائم، کب سورج نکلے گا اور کب سورج ڈوبے گا. ایسا نہیں ہے کہ سورج مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ 7:03 پہ غروب ہو رہا ہے تو آج چلو سورج بولے بھائی آج تو 7:30 بجے غروب ہو جائیں گے. یوں نہیں، ایک نظام ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے. سورج بھی بتا رہا ہے. چاند پہلی تاریخ کا چاند ہے، پھر دوسری کا ہے، پھر تیسری کا ہے، پھر چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں اس پر پہنچ گیا، 14ویں رات پہ پہنچ گیا. اور اس کے بعد پھر اب کیا ہے، یہ گھٹنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ بھی کیا ہے، وقت بتا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے. یوں ہی رات کا آنا، دن کا جانا، یہ بھی ہمیں کیا کر رہا ہے، وقت ہی بتا رہا ہے. تو یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ بھی وقت بتا. آپ دیکھیں تارے ہیں، رات میں یہ جھلمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دن میں کیا ہیں، یہ تارے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی وقت کے اوپر چمک رہے ہیں نا. ایسا نہیں کہ بھئی چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وقت کے اوپر چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہر وقت نظر آتے رہیں گے، یوں نہیں. اور یہ منظم نظام سارا منظم ہے جی، اور وقت استقامت بھی سکھا رہا ہے جی، کہ ہر چیز کے جو وقت پر ہو رہا ہے سارا کام، جی، اس میں ایک استقامت کا بھی پہلو ہے جی، کہ کنٹینیو ایک کام ہو رہا ہے اور ایک طریقے سے ایک نظام کے تحت ہو رہا ہے. جی. تو یہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ بھی سکھا رہا ہے، استقامت بھی سکھا رہا ہے. سبحان اللہ. دونوں چیزیں اس کے اندر جس دن یہ موجود ہیں. استقامت ختم ہو جائے گی تو پھر اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، آسمان جو ہے یہ پھٹ جائے گا، تارے جو ہے یہ جھڑ جائیں گے. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، اور جب جو ہے وہ سمندر کیا ہو جائیں گے، یہ خشک ہو جائیں گے. واذا القبور بعثرت، قبریں جو ہیں وہ پھٹ جائیں گی. علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان کی جان لے گی، ہر بندہ کی جان لے گا کہ اس نے کیا جو ہے وہ آگے بھیجا ہے،
عالمت نفسم ما قدمت، کیا پیچھے چھوڑ گیا ہے، وما اخرت، مطلب کیا اس نے عالمت نفسم ما قدمت و اخرت، ہر نفس کی، ہر جان کے جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دن رات اللہ فرماتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر جرم فلکی اپنے محور کے اندر کیا ہے، تیر رہا ہے۔ تو بڑا سسٹمیٹک انداز میں جو ہے ایک نظام چل رہا ہے، تو بندے کو بھی ایک سسٹمیٹک انداز کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہوا چلا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اگر ہم پڑھیں، مطالعہ کریں، تو دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام کو آپ یوں سمجھیے کہ کام آپ کی بارگاہ میں وقت پر حاضری دیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسے ادا فرماتے تو آپ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ آج کسی نے خواب دیکھا ہے، پھر اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ اچھا، اگلا وقت آیا، کسی زوجہ محترمہ کے پاس جب جانے کا وقت آتا تو انہی کے پاس تشریف، جیسے سفر پر گئے واپسی پر تشریف لا رہے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آج کچھ اور تو کل اور، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تشریف لاتے۔ ایسے ہی کوئی صحابی بیمار ہو جاتا تو ان کے یہاں تشریف لے جاتے۔ تو ہر چیز کا ایک وقت، ایک ترتیب تھی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھانے کے لیے اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ جتنا زندگی کا مطالعہ ہوگا نا حضور کی، اتنا ہی ہماری زندگی سنورتی چلی جائے گی، اتنا ہی ہمیں وقت کی قدر ہوتی چلی جائے گی اور استقامت بھی ملتی چلی جائے گی۔ ہم دراصل اپنی زندگی سے کیوں دور ہیں، اپنی زندگی کے سکون سے کیوں دور ہیں؟ اس لیے کہ حضور کی زندگی سے ہم دور ہیں۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھنے والے بن جائیں، صحابہ کرام علیہم رضوان جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے کیسی پیاری زندگی گزاری، یہ پڑھنے والے بن جائیں۔ اگر سوال کیا جائے کہ ہزاروں کے مجمع میں سوال کیا جائے کسی ایک صحابی کی سیرت کو پورا کس نے پڑھا ہے، تو شاید ہی کسی کا ہاتھ اٹھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور کی زندگی کا مطالعہ اپنی آنکھوں سے کیا، ان صحابہ کرام کی زندگی کو بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آصف بھی فرما رہے تھے کہ یہ رسالے کے اندر چھپتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے وقت ہے، کس رسالے میں چھپتا ہے؟ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں وقت کی مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ اب جیسے کوئی بناتا ہے ترتیب سلمان بھائی کہ وہ دوپہر تک عمل کر پاتا ہے، جی صحیح ہے، صبح فجر کے بعد سے لے کر دوپہر تک عمل کر پاتا ہے، وہ 24 گھنٹے کا ڈبل 12 گھنٹے کا نہیں کر پاتا تو وہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے اگر وہ 5-6 گھنٹے پورے اتر رہا ہے اپنے اس ٹائم پر تو 1-1 گھنٹہ مزید بڑھاتا رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا وہ پورے ڈبل 12 گھنٹے کا جو ہے وہ ٹائم کا اس کو بالکل ترتیب ہو جائے گی۔ چلیں یہ بات بھی ہے، آپ دیکھیں بنی الاسلام علی 5، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام وقت کا کس طریقے سے یہ بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ یہ ایک بات ہے، اور اس کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں کہیں باہر جانے کی، جھانکنے کی، دیکھنے کی، سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وللہ الحمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہوا ہے، ہم اپنا جو ہے وہ اس کو غور نہیں کر رہے اور باہر کی جھانک رہے ہیں۔ اور پھر بعد اوقات جب بندہ کہیں اور جھانکتا ہے تو پھر کام جو ہے نا وہ خراب بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں بات پر واپس آؤں، میں ایک بات کہنے والا تھا، بہرحال چلے میں بوز کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے فرمایا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا ہے کلمہ طیبہ، اس کو تو آپ جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہو گیا، رکھیں۔ پھر کیا ہے؟ نماز، پھر کیا ہے؟ روزہ، پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ، اور پھر کیا ہے؟ حج۔ نماز میں بھی کیا ہے؟ وقت ہے۔ فجر کا بھی کیا ہے؟ وقت ہے۔ ظہر کا بھی کیا ہے؟ وقت ہے۔ عصر کا بھی، مغرب کا بھی، اور عشاء کا بھی کیا ہے؟ وقت ہے۔ تہجد پڑھنی ہے تو اس کا بھی کیا ہے؟ وقت ہے۔ اشراق چاہتے اس کا بھی کیا ہے؟ وقت ہے۔ روابین پڑھنی ہے تو اس کا بھی کیا ہے؟ وقت ہی ہے نا۔ صحیح۔ تو بعد آپ فرض نماز کو دیکھ لیں، 5 نمازیں فرض ہیں، 5 کا کیا ہے؟ وقت۔ روزہ، روزہ بھی عبادت ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ وقت ہے کہ کب جو ہے وہ سحری ختم کرنی ہے اور کب روزہ کھولنا ہے، کیا ہے؟ وقت ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے تو اس میں بھی کیا ہے؟ وقت ہے۔ سال پورا جب ہو جائے گا
سال پورا ہوا، ادھر جناب علی زکوٰۃ کیا ہو گئی، اپنی شرائط کے ساتھ لازم ہوگی، اب دے دے اس کو۔ اس طرح حج دیکھیں، حج کا بھی کیا ہے، وقت ہے، مینا میں جانے کا بھی کیا ہے وقت ہے، عرفات میں آنے کا بھی کیا ہے وقت ہے، اور پھر رمی جمرات کا بھی کیا ہے وقت ہے، مزدلفہ میں جانے کا بھی کیا ہے ایک وقت ہے۔ اسلام ہمیں کیسے پیارے انداز میں جو ہے وہ یہ وقت کی پابندی سکھا رہا ہے۔ اللہ کرے ہم یہ سیکھنے والے اور عمل کرنے والے بن جائیں۔ اصل میں ایک نظام کا نام ہے جو بندے کو منظم کرتا ہے۔ واہ، بندہ منظم رہتا ہے اور یعنی ٹائم ٹو ٹائم وہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے۔ جی، کب یعنی نیکیوں کی ترغیب میں بھی دیکھیں نا تو اس بات کو بڑی فوقیت حاصل ہے، بڑی ترجیح حاصل ہے کہ افضل نیکی کون سی ہے۔ جی، افضل نیکی وہ ہے یعنی فرائض کی ادائیگی کے بعد کہ جس کی حاجت زیادہ ہو۔ جی، اب جس کی ضرورت ہے نا، جس کا ٹائم ہے، ایٹ دی ٹائم بندے کو، میرے برابر والے کو ضرورت ہے کہ میں اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دوں، جی، اور میں کہوں نہیں جی میں نے آپ کو کھجور ہی صدقہ کرنی ہے، وہ پیاس سے مر رہا ہے، تو اب یہاں پر کیا ہے، اس کی ضرورت ہے پانی پلانا، اب میں اس کو وقت پر اس کے پانی پیش کر دوں، اس پر مجھے ثواب دیا جاتا ہے۔ جی۔ یعنی لوگوں کی حاجتیں ہیں وہ پوری کرنی ہے، اس کے لیے بھی فرائض کے بعد باقاعدہ ایک وقت معین ہے کہ اس کو یوں کام اس طرح سے کر لیا جائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ابھی ایک کام مجھے کرنا ہے، ابھی لوگوں کو ضرورت یہ ہے کہ جس طرح بھی ایک سیلابی صورتحال پورے پاکستان میں بنی ہوئی ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی یہ چیزیں سننے کو مل رہی ہیں مختلف ممالک سے۔ اب لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ خشک زمین نہیں ہے، کھانے پکانے کو کیا معاملات ہوں۔ اب میں ان کو چاول کی بوریاں اگر دے رہا ہوں سلمان بھائی، کام آئے شاید بعد میں آئے، لیکن ابھی وہ بھوک مٹانے کے لیے کیا کرے گا، تو زیادہ ترجیح اس کو مل جائے گی کہ ابھی جس کام کا وقت ہے کہ اسے پکا ہوا کھانا دے دیا جائے، اس کی ابھی کی ضرورت پوری کر دی جائے، بھلے آپ بعد کی بھی پوری کرتے رہیں، ابھی پریشان ہے ابھی اس کے کام آ جائے۔ بعد میں زکوٰۃ جو ہماری فرض ہوگی، جو ہم نے ادا کرنی ہے، وہ تو ایک وقت پر ہوگی، لیکن اگر پیشگی بھی بندہ ادا کر دے گا تو یہ بھی فلیکسیبلٹی بندے کو ملتی ہے۔ جی، اور یہ اس نظام کا حسن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عبادت کا پابند کرتا ہے، اور عبادت کا جہاں فرائض ہیں ان کو ان کے وقت پر ادا کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب وقت کو جب فرض ہوگا تبھی ادا کرنا ہے، آپ نفل نہیں کر سکتے۔ اس نظام کا حسن یہ ہے کہ اس میں حسن تدبیر کے ساتھ بھی بندہ عمل کر سکتا ہے۔ مرحبا۔ افضل کی بات کی ہے نا کہ افضل، تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف لوگ آئے، اور سوال کئی لوگوں نے ایک ہی طرح کا سوال کیا کہ افضل عمل کیا ہے، افضل عمل کیا ہے۔ بہت پیاری بات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کسی کو فرماتے ہیں ذکر ہے، کسی کو فرماتے ہیں نفلی روزہ ہے، کسی کو فرماتے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ تھوڑا سا عمل ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کیونکہ جانتے ہیں کہ سامنے والے کو کس چیز کی زیادہ حاجت ہے یا یہ بندہ کس معاملے میں کمی کا شکار ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے سامنے والے کی حیثیت، اس کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے حق میں یہ افضل ہے، اور جس کی زیادہ ضرورت ہے وہ افضل ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اگر ہم استقامت کی بھی بات کریں اور نفلی عبادت کی بات کریں، افضل چیز کی بات کریں، تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑھاپے میں فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ رخصت کو قبول کر لیتا۔ تو اس کی وجہ کیا، وہ کون سی رخصت تھی؟ تو اصل میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کیسے رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا اچھا ایسا کرو، صوم داؤدی رکھا کرو، یعنی 1 دن روزہ رکھو 1 دن نہ کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کا فرمایا تھا، لیکن انہوں نے یہ عرض کی کہ میں مستقل روزہ رکھوں گا۔ لیکن جب بڑھاپے میں گئے، کمزوری ضعف آیا، اس وقت فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں نبی پاک علیہ السلام کی عطا کردہ رخصت کو قبول کرتا، یعنی وہ رخصت جو تھوڑا عمل ہوتا اور نبھا سکتا استقامت کے ساتھ، اور اس عمر میں بھی آ کے نفس پہ وہ بھاری نہ پڑتا۔ اسی طرح
ایک جو ہے وہ دیکھا نبی پاک علیہ وسلم نے رسی ہے مسجد نبی کی دو ستونوں کے درمیان، استفسار فرمایا کہ یہ کس کی رسی؟ کہا کہ وہ فلاں کی ہے، وہ عبادت کرتے کرتے جب تھک جاتے ہیں تو اس رسی پہ ٹیک لے لیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جب نیند آئے تو آرام کر لیں اور تھوڑا عمل کریں، جتنا نبھا سکتے ہیں، جتنا آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور ایک موقع پہ شاید فرمایا ان اللہ لا یملو حتی تملو، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمانے سے نہیں اکتاتا، ہاں تم اکتا جاؤ گے کہ تم عبادت کر کر کے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ پاک کے یہاں تو اجر کی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اتنا عمل کرو جو تھوڑا ہو، استقامت کے ساتھ ہو، اور جو تمہارے حق میں وہ زیادہ فضیلت کا باعث بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند بھی ہو۔ تو اس میں آپ دیکھیں وقت کی قدر بھی آ گئی، جی نفلی عبادت بھی آ گئی، جی استقامت بھی آ گئی، اور ایک چیز کے آسانی کے ساتھ عبادت ہو جائے، سہولت بھی آ گئی، سہولت بھی آ گئی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ حامد رضا اتاری عرض کر رہا ہوں، کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بڑا پیارا ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ عرض تھی کہ استقامت حاصل ہو جائے، اس کے لیے کوئی عمل ہو تو ارشاد فرما دیجئے۔ جیسے کوئی کام ہم کرتے ہیں تو پھر 4 دن کرتے ہیں، پھر 2 دن رہ جاتا ہے، پھر 2 دن کرتے ہیں، 4 دن رہ جاتا ہے، تو اس کے تعلق سے کچھ رہنمائی فرما دیجئے۔ جی آصف بھائی، پہلی بات تو یہ کہ وہ دیکھ لیں وہ کام کون سا ہے۔ اگر وہ دینی کام ہے تو کوئی نیکی ہے، کوئی عمل نفلی عمل ہے، تو اس کے فضائل پڑھیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلتوں میں غور کرے، پھر اس کا انجام کیا ہے، رزلٹ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اچھا دنیاوی فوائد کیا ہیں، اخروی فوائد کیا ہیں، اور میری ذات میں اس کی وجہ سے کیا کیا جو ہے مجھے فائدے ہوں گے، اثرات مرتب ہوں گے۔ ان تمام چیزوں پہ غور کرے گا نا جب آدمی، اور پھر حوصلہ اور ہمت جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھے۔ اچھا چیزوں کے انجام پہ جب آدمی غور کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہو جاتی بلکہ آسان ہو جاتی ہے اس کو کرنا۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رہے کہ استقامت اور وقت کی قدر جو ہے یہ انسان کی زندگی کو آسان بناتے ہیں، مشکل نہیں بناتے۔ مشکل ہماری سستیاں بناتی ہیں، غیر منظم زندگی جو ہے وہ انسان کی زندگی کو صعب کر دیتی ہے، مشکل کر دیتی ہے۔ تو اس کی فضیلتوں پہ غور کر لے، اہمیت پہ غور کر لے تو وہ کام آسان ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ شروع میں آپ نے سلمان بھائی آپ نے بتایا بھی کہ بھائی شروع میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جی مصیبت جو ہے وہ مشکل برداشت کرنی پڑتی ہے، پھر آدمی عادی ہو جاتا ہے۔ تو اگر کام کیا آپ نے اور رکاوٹ آ گئی، اب یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ جانا، پھر نئے سرے سے شروع کر دیں، مرحبا، پھر اس کو شروع کر دیں۔ اور پھر اگر وہ کام اس کا تعلق دنیا سے ہے تو پھر اس چیز پہ غور کر لے، اگر وہ جائز کام ہے اور فائدے والا کام ہے اس کے فوائد پہ غور کریں کہ اس کا مجھے فائدہ ہوگا، جی میرے گھر والوں کو فائدہ ہوگا، جی میرے مستقبل میں مجھے میرے بڑھاپے میں فائدہ ہوگا، اور اس طرح کے کام کرنے والے کتنی ترقی کر گئے۔ تو ان سب چیزوں پہ جب بندہ نظر رکھے گا تو وہ کام اس کو دوبارہ ابھارے گی، یہ چیزیں کہ وہ کام تجھے پھر کرنا ہے اور پھر دوبارہ اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کرے۔ مرحبا جی کال۔ کراچی سے عمران عرض کر رہا ہوں، سلمان بھائی یہ ارشاد فرمائیں استقامت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اور دوسری عرض یہ ہے کہ بعض اوقات جوانی میں انسان نوجوانی کی حالت میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب 40+ ہو جاتا ہے تو جیسے نفلی روزے ہیں ان میں جو ہے تھوڑی سی سستی ہو جاتی ہے، اسی طرح نفلی عبادات ہوتی ہیں ان میں بھی تھوڑی کمزوری کی وجہ سے سستیاں ہو جاتی ہیں عمر کے تقاضے کی وجہ سے۔ تو اس پر کس طرح استقامت حاصل کی جائے، اس کے بارے میں تھوڑا ارشاد فرما دیں۔ جی آصف بھائی، استقامت کا لغوی معنی، دیکھیں استقامت کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ ثابت قدمی کی چاہت ہونا، ٹھیک ہے، کہ آدمی کی یہ چاہت ہو کہ یہ جو کام ہے یہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، تو یہ تو اس کے لغوی معنی ہو گئے۔ اور اگر اس کو ہم قیام کے اصل سے دیکھتے ہیں تو قیام کا مطلب ہے کہ کسی چیز پہ ڈٹا رہنا، رکے رہنا، قائم رہنا، تو یہ اس کے لغوی معنی ہو گئے۔ اور اس کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ کسی صفت، کسی عمل اور اپنے قول، قرار اور نیک اعمال اور گناہوں سے بچنے پر آدمی قائم رہے، اور آسان لفظوں میں یوں کہا جائے گناہوں کو چھوڑتے ہوئے نیکیوں پر گامزن رہے،
اس کو اصطلاح میں استقامت کہا جاتا ہے۔ مرحبا۔ اور جو بات یہ انہوں نے کی ہے کہ جوانی میں زیادہ عبادت آدمی کر لیتا ہے، بڑھاپے میں کم، تو نبی پاک علیہ السلام کی وہ جو ابھی میں نے سنائی ہے روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ وہ بڑھاپے میں جا کے انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں رخصت کو قبول کرتا، یعنی جوانی میں بھی آدمی روزے اتنے رکھے کہ جتنے وہ کنٹینیو بڑھاپے میں بھی کر سکے۔ یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جب 40 تک ہے وہاں اپنی جو ہے وہ روزوں کی تعداد جو ہے وہ ایک الگ مقرر کر لے، اب 40 پلس ہو گیا ہے تو پھر ایک الگ مقرر کر لے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آدمی 40 سال تک اگر روزے رکھتا ہے تو 40 سال کے بعد ایک شخص نے جو ہے یوں سمجھیں کہ 25 سال روزے رکھیں اور جوانی کا اور دوسرا وقت شامل کر لیں، اب 25 سال یا 20 سال کہہ لیں، 20 سال کی عمر سے شروع ہوا 40 سال تک روزے رکھتا ہے نفلی، اور نفلی روزے کیونکہ پورا سال تو رکھنے نہیں ہوتے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں اولیاء کرام یا بعض بہت نیک متقی اسلام بھائی جو مستقل روزے رکھتے ہوں پورا سارا سال 5 دن کے روزے چھوڑ کر، ایک بہت کم تعداد ہے۔ تو خیر کون کون سے نفلی روزے رکھنے ہیں جی؟ کوئی خاص روزے آ گئے، عاشورہ کا روزہ آ گیا، پھر رجب المرجب شریف ہے اس کے روزے آ گئے، محرم الحرام کے روزے آ گئے، ذوالحجۃ الحرام کے پہلے 10 دنوں کے روزے آ گئے، اس میں 10واں روزہ تو نہیں رکھنا، وہ ملحوظ رہے۔ تو خیر یہ جو نفلی روزے ہیں یہی عادت میں شامل کرنے، یہ تو بوڑھا آدمی بھی رکھ سکتا ہے۔ اچھا بعض اوقات کچھ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر مہینے 3 روزے رکھیں، ایام بیت کے روزے ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کو بھی بڑھاپے میں قائم رکھنا مشکل نہیں ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھنے۔ ہاں اگر واقعی بڑھاپا آ گیا ہے اور وہ اب اس کو بھی برداشت نہیں کر پاتا تو اپنی کچھ ایک نئی ترتیب بنا لے کہ یار پہلے میں مہینے میں 3 روزے رکھتا تھا، اب چلو جی بڑھاپا آ گیا تو مہینے میں 1 روزہ رکھ لوں گا، صحیح، اور ایک پہ قائم رہے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری عبادت کی طرف منتقل ہو جائے کہ اس روزے کے علاوہ بھی تو بہت ساری عبادتیں ہیں، نفلی روزے سے افضل چیزیں بھی تو ہیں اس، اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ علم دین سیکھنے سے پتا چلے گا۔ مدنی مذاکرے دیکھیں، اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، علم دین حاصل کریں، مطالعہ کریں، تو اس سے پتہ چلے گا کہ نفلی روزے سے بھی افضل یہ دیگر اعمال ہیں۔ اب مسلمانوں کو خوش کرنا یہ فرائض و واجبات کے بعد افضل ترین نیکی ہے، نفلی روزے سے بھی افضل ہے، تو اپنے گھر والوں کو خوش رکھے۔ یہ نہیں بڑھاپے کے بعد جو امیر علیہ سنت جیسے فرمایا کرتے ہیں کہ وہ جملہ کسی کا قول سناتے ہیں کہ بچے کی طاقت ٹانگوں میں ہوتی ہے، جوان کی طاقت بازو میں ہوتی ہے، اور بوڑھے کی طاقت اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے بڑھاپے میں، اس کو بھی ڈانٹنا، اس کو بھی اعتراض کرنا، اب جو ہے نا پوتے بھی اس سے بھاگ رہے ہیں، بچے بھی اس سے بھاگ رہے ہیں، بہویں بھی اس سے بھاگ رہی ہیں، یعنی وہ اس کی زبان کی سختی کی وجہ سے اپنی زبان کا اچھا استعمال کر کے بڑھاپے میں لوگوں کو اگر خوش رکھتا ہے تو اس کو نفلی روزے سے بھی زیادہ کا ثواب ملے گا۔ اور بڑی ذوق والی بات ہے، بڑی ذوق والی بات ہے کہ بندہ جو نیکی کرتا ہے اور کسی بیماری کی وجہ سے اللہ وہ نیکی نہیں کر پایا، یا کسی اور جو ہے وہ کوئی ریزن ہے، کوئی سبب ہے، اور اس کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پایا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کے عالم میں بھی اس کو اس نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھی توجہ۔ عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، وہ دل لگا کہ سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں۔ آگے چلتے ہیں۔ محمد یونس التاریخ کی رفعت اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی آج کی فرمائش کروں گا، وہ سوئے لال الزار پھرتے ہیں، دن پھرے اے بار پھرتے ہیں، یہ کلام سنا دیجیے گا۔ مرحبا، تیری یاد پہ تڑپاؤں یہ کلام سنا، بہاولپور سے میسج ہے۔ مرحبا جی، کال۔ اسلام بھائی سرد ہے، کلام سنا دیجیے حضور، ایسا کوئی انتظام ہو جائے، ایسا مغفرت مانوش کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے۔ مرحبا، کال لیتے ہیں۔
مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. یہ کہہ رہے ہیں جی عدنان بھائی سرز ہے کہ ایک پیارا سا کلام سنا دیں. چلیں جی، مرحبا. قول. میں محمد علی رضا اطاری گوجرا منڈی باؤدین سے بات کر رہا ہوں. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے. آج مجھے نعت سنا دیجیے. صبح طیبہ میں ہوئی بجلا ہے بارہ نور کا. مرحبا. ریحان بھائی جڑا والا سے کہہ رہے ہیں کہ لم یاتی نذیر و کفی نظرین کلام سنائیں. مرحبا جی. قول. میں شکیل اطاری بات کر رہا ہوں نیو کراچی سے. آپ پروگرام چل رہا ہے کھلے آپ صلی اللہ میں، الحمدللہ بہترین پروگرام چل رہا ہے. سلمان بھائی، دیگر اسلامی بھائی اور علماء کرام پروگرام میں شامل ہے اور میں یہ پروگرام دیکھ بھی رہا ہوں. مجھے کلام سنا دیجیے. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی، اللہ 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 نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا. مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. یہ آباد رہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اشفاق بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت پیر اتار ہے، یہ 3 مرتبہ اس میں پلیز لکھا ہوا ہے، 1 مرتبہ اس میں ضرور لکھا ہوا ہے. یہ سنائیں. جزاک اللہ خیرہ بھی لکھا ہوا ہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی. اللہ برکت دے. عدنان میں سے کچھ کلام سن لیتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ محمد. وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، وہ سہیلا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تھے آنکھ مستانی،
مخمور اکھیں مد بھریاں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا کھاتے جانے جانا تھا سچ آنکھ میں رب دی شانہ تھا سچ آنکھ میں رب دی شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ جو سوے مرگزر آنے من مسکین زنادارے جو سوے مرگزر آنے من مسکین زنادارے فدائے نقش نالینت کو نم جایا رسول اللہ جو بازو ہے شفاعت را کشائی بر گناہگارا جو بازو ہے شفاعت را جو بازو ہے شفاعت را کشائی بر گناہگارا مکل محروم جا میرا درایا رسول اللہ بکل محروم جا میرا درایا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول واہ مرحبا. آئیے ناظرین آپ کو امیر سنت کی منقبت اشفاق میں نے پڑھی ہے، فرمائش پر آئیے سناتے ہیں. میرے دل میری جان کا قرار، میرے دل میری جان کا قرار، پیر میرا مرشد ستار، پیر میرا مرشد ستار، پیر میرا مرشد ستار، پیر میرا
پیر میرا میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے الفت مصطفیٰ سے جو سرشار ہے پیر عطار ہے محروم جبی حق کا شاہکار ہے پیر عطار ہے چاند جیسا حسین جس کا رخسار ہے پیر عطار ہے چاند جیسا حسین جس کا رخسار ہے پیر عطار ہے دل کا شو دل نشی جس کی گفتار ہے پیر عطار ہے دل کا شو دل نشی جس کی گفتار ہے پیر عطار ہے میرا محبوب سوہنا میرا محبوب اور میرا دلدار ہے پیر عطار ہے میرا محبوب اور میرا دلدار ہے پیر عطار ہے میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے مرشد محترم کی نظر چاہیے عمر بھر چاہیے چشم نم اور سوزے جگر چاہیے عمر بھر چاہیے آہ میں اور فوغا میں اثر چاہیے عمر بھر چاہیے آہ میں اور فوغا میں اثر چاہیے عمر بھر چاہیے مدحا کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے عمر بھر چاہیے مدحا کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے عمر بھر چاہیے فضل رب سے سوہنا فضل رب سے جو میرا مددگار ہے پیر عطار ہے فضل رب سے جو میرا مددگار ہے پیر عطار ہے میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے جس کے در سے ملا ہم کو احمد رضا ہاں کہو برملا فیض غوث چلی پا رہے ہیں صدا ہاں کہو برملا چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا ہاں کہو برملا چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا ہاں کہو برملا مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا ہاں کہو برملا مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا ہاں کہو برملا رات دن کرتا رات دن کرتا دی کا جو پرچار ہے پیر عطار ہے رات دن کرتا دی کا جو پرچار ہے پیر عطار ہے میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے سنیت کے چمن کو میلی تازگی میرے عطار سے سارے عالم میں بٹنے لگی آگہی میرے عطار سے ہر اندھیرا میٹا ہو گئی چاندنی میرے عطار سے ہر اندھیرا میٹا ہو گئی چاندنی میرے عطار سے مردہ دل پا گئے ہیں یہاں زندگی میرے عطار سے مردہ دل پا گئے ہیں یہاں زندگی میرے عطار سے علم کا دیکھو علم کا سوہنا علم کا حلم کا ایک مینار ہے پیر عطار ہے علم کا حلم کا ایک مینار ہے پیر عطار ہے میرا عطار ہے پیارا عطار
है, पीर अत्तार है, मेरा अत्तार है, प्यारा अत्तार है, पीर अत्तार है। फैज़े अहमद रज़ा जा बजा चाहिए, इशरत दाइमी सदक़ाए शाह करबो बला चाहिए, इशरत दाइमी क़ब्र में हश्र में हर जगह चाहिए, इशरत दाइमी क़ब्र में हश्र में हर जगह चाहिए, इशरत दाइमी गर्मी ये हश्र में एक रिदा चाहिए, इशरत दाइमी गर्मी ये हश्र में एक रिदा चाहिए, इशरत दाइमी जिसका वासिल जिसका वासिल जिसका वासिल हमेशा तलबगार है, पीर अत्तार है, जिसका वासिल हमेशा तलबगार है, पीर अत्तार है, मेरा अत्तार है, प्यारा अत्तार है, पीर अत्तार है, मेरा अत्तार है, प्यारा अत्तार है, पीर अत्तार है। या खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख, इनके सारे घराने को भी शाद रख, या खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख, आबाद रख। अल्लाह इनको सलामत रखे और अल्लाह तबारक व तआला अमीर अहले सुन्नत की बरकत से हमें जो है वो दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इस्तिकामत अता फरमाए। तो नेकियों पर, अच्छे कामों पर इस्तिकामत पा करके ज़िंदगी गुजारनी है और इंशाअल्लाह करीम कामयाबी की जानिब अपने कदमों को बढ़ाते चले जाना है और इसके लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल के साथ वाबस्ता रहना है। अल्लाह हमें वाबस्तगी नसीब फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम पढ़ते हैं। तुम पर सलाम हर दम मेरे शफीए महशर, तुम पर सलाम हर दम दुनिया हो आखिरत में, जब मैं रहूं सलामत, दुनिया हो आखिरत में, जब मैं रहूं सलामत, जब मैं रहूं सलामत, प्यारे पढ़ो न क्यों कर, प्यारे पढ़ो न क्यों कर, तुम पर सलाम हर दम मेरे शफीए महशर, तुम पर सलाम हर दम। कोई नहीं हमारा, हम किसके दर पे जाए, कोई नहीं हमारा, हम किसके दर पे जाए, हम किसके दर पे जाए, बेकसों के यावर आका, बेकसों के यावर, तुम पर सलाम हर दम। अपने गदा दर की लीजिए खबर खुदा रा, अपने गदा दर की लीजिए खबर खुदा रा, लीजिए खबर खुदा रा, कीजिए करम हसन पर आका, कीजिए करम हम सब पर, तुम पर सलाम हर दम
شفیع یہ محشر تم پر سلام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے